مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے والا قیامت کے دن رسوا نہ ہوگا۔ حدیث پاک کی روشنی میں اس کو ملاحظہ کیجئے، بہت پیارا بیان ہے، چھوٹا سا بیان ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی پر لازم ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت دوسرے مسلمان پر لازم ہے، لیکن آج عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ انسان کی عزت کی حفاظت کرنا دور کی بات، بلکہ اس کو ہر وقت ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ کریں اور بات اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ شخص طاقت کے باوجود اس مومن کی مدد نہ کرے، اذلہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس شخص کو رسوا کرے گا۔ اے لوگو، آج حال یہی ہے کہ ایک شخص کی بے عزتی کی جا رہی ہے، دوسرا شخص سامنے موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بولتا نہیں، کیونکہ وہ روک تو سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، زبان سے برا بھلا کہہ سکتا ہے، لیکن روک کیوں نہیں رہا، برا بھلا کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ تھوڑی کیا جا رہا ہے، مجھے ذلیل و رسوا تھوڑی کیا جا رہا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اس لیے میں کیوں اس میں ٹانگ اڑاؤں؟ لیکن اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے کہ طاقت کے باوجود اس مومن کی مدد نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس شخص کو رسوا کرے گا۔ کیا فرمایا آقا نے؟ اذلہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت مجمع عام کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس شخص کو رسوا کرے گا جو مومن کی ذلت پر یوں ہی خاموش رہا۔ سامعین و ناظرین حضرات، اس حدیث شریف سے، آقا کے فرمان سے صاف طور پر پتہ چلا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی کوئی شخص غیبت و برائی کر رہا ہے اور اگر طاقت ہے تو سننے والے پر لازم و ضروری ہے کہ غیبت کرنے والے کو روکے، چاہے زبان سے چاہے طاقت سے، بہرحال روکے جس طرح سے بھی ہو سکے، اور جس بھائی کی غیبت و برائی کی جا رہی ہے اس کی عزت کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی عزت کی محافظت فرمائے گا اور اس کو رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، کیا اس کو رسوا ہونے سے بچا لے گا تو دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اے لوگو، اگر تمہارے سامنے تمہارے کسی مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو، اور تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، چاہے وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو، چاہے زبان سے برا بھلا کہنے کی طاقت ہو، چاہے دل میں برا جاننے کی طاقت ہو، جس طرح سے بھی طاقت ہے اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اس مسلمان کی بے عزتی پر خاموش نہ رہو۔ جو مسلمان کی غیبت کر رہا، برائی کر رہا ہے، کسی حال میں اس کا ساتھ نہ دو۔ اگر تم اس مومن کی عزت کی حفاظت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تم کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ تھوڑا سا بیان اور ہے اور بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر سنائے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔
درود شریف کو بار بار پڑھتے رہیے، درود شریف کو بیکار نہ سمجھیے، بلکہ یہ مومنوں کے لیے تحفہ ہے، سنی مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اے نبی کے چاہنے والوں، بار بار درود پاک کا ورد کرتے رہا کرو۔ لہذا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کو تو یوں ہی تھوڑی سی دیر میں ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان یرد عن عرضہ یوم القیامہ، وہ شخص قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ یہ شان ہے کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی۔ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرے، کان علی اللہ ان یعتقہ من النار، آقا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس شخص کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے مسلمان، اپنے سنی، اپنے مومن مسلمان بھائی کی اس کے سامنے بھی عزت کی حفاظت کرو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی اس کی عزت کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ جیسے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، ویسے ہی سنی مسلمان مومن کی عزت کی حفاظت کرنا اس کے سامنے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے اوپر لازم ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان بھائی کی عزت بچانے والا قیامت کے دن عزت پائے گا، کیونکہ عزت پانے کے لیے دوسرے کی عزت کرنا پڑتی ہے، عزت پانے کے لیے دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اور جو شخص طاقت ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی عزت نہیں بچائے گا تو وہ شخص بروز قیامت بہت رسوا اور ذلیل ہوگا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں عزت بچانا تو کہاں کی بات، ایک بھائی اپنے بھائی کو ذلیل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور دوزخ کا حقدار بنتا نظر آتا ہے۔ اس لیے اے لوگو، اپنے خونی بھائی کی بھی حفاظت کرو، اپنے خونی بھائی کی عزت کی حفاظت کرو اور اپنے مومن ایمانی رشتے والے وہ مسلمان کی بھی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو، کیونکہ آج تم اپنے مسلمان اور مومن بھائی کی عزت کی حفاظت کرو گے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمہاری عزت کو بڑھائے گا، تمہاری مرتبے کو بلند فرما دے گا۔ اس لیے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے والا بروز قیامت رسوا نہ ہوگا، ذلیل نہ ہوگا، بلکہ سرخرو ہوگا اور اس کا مقام بلند ہوگا۔ آپ نے ہمارے اس چھوٹے سے بیان کو سنا، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہیں پر اپنے اس بیان کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر آپ سے ملیں گے۔ لیکن مسلمان بھائی کی، اے میرے سنی مسلمانوں، عزت کی حفاظت کرو، اپنے مومن بھائی کی عزت کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی طرح ان کی بھی عزت کرتے رہو۔
تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مرتبے کو بڑھا دے، تمہاری عزت کو بروز قیامت دوگنا چوگنا کر دے۔